ہمارا دین ولید اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ میں دیوبند کے منہج پہ تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن 4 لفظ اور سمجھ لیں، اس سے آپ کو دیوبندیت سمجھ آئے گا۔ 4 لفظ اور سمجھ لیں۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدبین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ لفظ آپ سمجھ لیں، میں ترجمہ کر دوں گا، پریشان نہ ہوا کرے۔ میں عربی لفظ بولتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، پھر ترجمہ اتنا کرتا ہوں کہ عوام بھی سمجھ دی ہے۔ آپ تو ماشاء اللہ طالب علم بیٹھے، عوام بھی سمجھ دی ہے۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، مکن یمکن تمکینا، نمبر 3 تدبین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ تمکین دین نمبر 1 تکمیل دین، یہ دور نبوت ہے۔ نمبر 2 تمکین دین، یہ دور صحابہ ہے۔ نمبر 3 تدبین دین، یہ دور ائمہ مجتہدین ہے۔ نمبر 4 تطہیر دین، یہ دور دیوبند ہے۔ نمبر 1 یاد کرو اس کو سبق سمجھو۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدبین دین، نمبر 4 سمجھنا۔ پہلا دور تکمیل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے نبی نے دین کو کامل مکمل فرما دیا ہے۔ دوسرا دور تمکین دین ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، صحابہ کرام نے دین کو جگہ دی ہے، دین کو گھر دیا ہے، دین کو زمینیں دی ہیں، دین کو جائیداد دی ہے، دین کو دنیا میں پختہ فرمایا ہے۔ تیسرا دور تدوین دین ہے، دین کو لکھوانے والے ان میں پہلا نمبر امام ابو حنیفہ کا ہے۔ امام سیوطی شافعی فرماتے ہیں ان اول من دخل علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ولم یسبق احد، تدوین دین کے مدبر اول امام ابو حنیفہ ہے۔ نمبر 4 تطہیر دین، دیوبند نے کیا کیا ہے سمجھنا، دیوبند نے کیا کیا ہے؟ دین ایک محل کا نام ہے، جب محل بن جاتا ہے، مکان بن جاتا ہے، خوبصورت بلڈنگ بن جاتی ہے، اس میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اندر سے قیمتی چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو باہر سے گند لا کے پھینکتے ہیں۔ کیونکہ محل بنانے والا نظر نہیں آ رہا، محل بنانے والا موجود نہیں ہے۔ ہمارے دین کو مکمل ہمارے پیغمبر پاک نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دین کا محل بنانے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جب محل نظر آتا ہے کوئی آتا ہے چور، اس محل سے قیمتی چیز کو نکالتا ہے، کوئی آتا ہے گندا، وہ اس محل میں گند کو پھینکتا ہے۔ ہم دیوبند والے ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، ہم دین کے چوکی دار ہیں۔ چوکی دار 2 کام کرتا ہے، نمبر 1 محل سے قیمتی چیز کو جانے نہیں دیتا، اور باہر سے گند اندر آنے نہیں دیتا۔ ہم تطہیر دین والے نہیں والا، ہم دیوبند والے چوکی دار ہیں، ٹھیکے دار نہیں ہے۔ چوکی دار 2 کام کرتا ہے، نمبر 1 اندر سے قیمتی چیز جانے نہیں دیتا، باہر سے گند آنے نہیں دیتا۔ آپ کو ہوگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا میں فتنے 2 قسم کے ہیں۔ ایک فتنہ وہ ہے جو دین میں کمی کرتا ہے، اسے الحاد کہتے ہیں۔ ایک فتنہ وہ ہے جو دین میں اضافے کرتا ہے، اسے بدعات کہتے ہیں۔ کوئی الحاد کے نام پہ دین سے چوریاں کرتا ہے۔ چوری کیا کی ہے؟ کبھی اس نے ڈاکہ مارا، حضور آخری نبی نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، نبی معصوم نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، صحابہ محفوظ نہیں ہے، کسی نے ڈاکہ مارا، صحابہ محفوظ نہیں ہے، صحابہ حجت نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی بات تو مانتے نہیں۔ اس محل میں ڈاکے ڈالنے والے آئے، کسی نے چوری، کسی نے کوشش کی اندر سے ختم نبوت کو چرا لے، کسی نے چاہا حیات النبی کو چرا لے، کسی نے چاہا قسمت نبوت کو چرا لے، کسی نے چاہا حجیت حدیث کو چرا لے، کسی نے چاہا حفاظت صحابہ کو چرا لے۔ اور کئی آئے تو گند والے تھے،
انہوں نے باہر سے گند اندر پھینکا، بدعات کے نام پہ پھینکا۔ بدعات ہر علاقے کی کئی ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو دو قسم کے ڈاکو آئے، ایک وہ تھے جن نے پیغمبر کے دین میں کمی کرنے کی کوشش کی، الحاق والے ہیں جس نے گند باہر سے ڈالنے کی کوشش کی، جو بدعات والے ہیں، جو بند والے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار بن کے کھڑے ہو گئے، یہ الحاق کے نام پہ دین کے اندر سے چوری ہونے نہیں دے گے، بدعات کے نام پہ گند اندر آنے دیں۔ جو کام نارن میری بات سنیں، کبھی سبق میں بھی نعرے لگتے ہیں۔ دیوبندیت کو سمجھے، دیوبندیت تطہیر دین کا نام ہے، اور ہمارے دین میں بنیاد جو شخصیات ہیں، ہم دو چیزوں کا قائل ہیں، نمبر ایک نظریات، نمبر دو شخصیات۔ ہم نظریات کو بھی دین سمجھتے ہیں اور بعض شخصیات کو بھی دین سمجھتے ہیں۔ شخصیات میں پہلا نمبر انبیاء کا ہے، اور آخری پیغمبر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ شخصیات میں دوسرا نمبر صحابہ کرام اہل بیت کا ہے۔ اس لیے ذہن بنا لیں ہمارے نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ذہن بنا لیں ہمارا صحابی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ عقائد کو سمجھنے کے لیے نبی کی تاریخ سمجھ لیں، عقائد کو سمجھنے کے لیے صحابی کی تاریخ سمجھ لیں، کبھی کنٹرے پیدا نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نبی کسے کہتے ہیں، آپ کہہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کی تاریخ میں 4 لفظ ہو۔ نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے، مبعوث عن الخطا ہوتا ہے، مبعوث من اللہ ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ 4 لفظ نشید فرما لیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی انسان ہوتا ہے، نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 وہ مومن ہوتا ہے، نمبر 3 نبوت کی صحبت میں آتا ہے، نمبر 3 حق ایمان کی دنیا سے جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ذہن بٹھا لو، اس گال آتے جائیں گے، جوتے کی نوک پہ اڑتے چلے جائیں گے۔ ممکن نہیں ہے آپ بات سمجھ لیں، کوئی سوال کرے لیکن تو وہ سوال کرتا ہے بات کو سمجھتا نہیں ہے تو جواب نہیں دیتا، کہ بات کو سمجھتا نہیں ہے وہ سمجھ لیتا، کبھی اعتراض نہ کرتا، تو سمجھ لیتا تو جواب دیتا۔ ہم نے کہا نبی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے، چھوڑ دیں اس کو، مبعوث من اللہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دے۔ نمبر 3 نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، صحابی محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہے، صحابی محفوظ عن الخطا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کا ترجمہ سمجھیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو جاتا ہے، خدا اس کے نام اعمال میں باقی رہ جاتی۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ معصوم کا معنی اس سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا، اور محفوظ کا معنی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اسے نام اعمال میں رہنے دیے۔ اعتراض کس بات پر ہے؟ توجہ سے بات، میں کس کو دلائل نہیں دے رہا، میں دلائل دوں، میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے کو خطابت کے جملے نہیں ہیں، میرے وکالت کے جملے ہیں۔ خطیب جملہ کہتا ہے اس کو نہیں پتا، میرے جملے پر اعتراض ہوگا، جواب کیا دوں گا؟ وکیل دلیل دیتا ہے، وہ سمجھ کر میری دلیل کے اعتراض ہو گئے، میں نے جواب بھی دینا ہے۔ میں سوچ سمجھ کر جملے کہتا ہوں، میں جذبات میں اگر باتیں نہیں کہتا۔ نبی معصوم ہے، توجہ، صحابی محفوظ ہے۔ میں جملہ کے لگو آپ طلبہ سمجھتے ہیں معصوم، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ سے بچتا ہے، معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ سے بچتا ہے، معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ سے بچتا ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جسے گناہ سے بچایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ نبی مبعوث ہے تو نبی معصوم ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جو اعلان نبوت کرتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جسے اعلان نبوت کروایا جاتا ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جو گناہ سے بچتا ہے، نبی وہ ہے کہ جس کو گناہوں سے بچایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، وہ خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا۔ توجہ رکھنا، میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، اگر نبی اعلان نبوت خود کرے تو بات اور ہے، اعلان نبوت خدا کرائے تو بات اور ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، اگر نبی گناہ کر لے اعتراض نبی پہ نہیں ہوگا، اعتراض نبی پہ خدا پہ ہوگا۔ توجہ،
اعتراض نبی پہ نہیں ہوگا، نبی پہ خدا پہ ہوگا۔ اس لیے اللہ اپنی ذات کے اعتراض سے بچاتا ہے، نبی کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ میری بات کہنے لگو، پیغمبر کے گھر میں بیویاں آئی ہیں، ازواج مطہرات آئی ہے، ان ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ سے پیغمبر نے خود نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ما تزوجت بشیء من النساء وما زوجت بشیء من بناتی الا ببحر جاء به جبرائیل۔ میں نے بیٹی لی ہے تو مرضی سے نہیں، بھائی سے میں نے بیٹی دی ہے تو مرضی سے نہیں، بھائی سے لی ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں آنے والی پیغمبر کی بیوی انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، انتخاب خدا ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر کی 11 بیویوں میں سے ایک زوجہ مطہرہ ام المومنین امی عائشہ پہ اعتراض لگا ہے، منافقین نے لگایا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لے، ذخیر احادیث کو دیکھ لے، میرے علم میں نہیں ہے حضرت عائشہ کے الزام لگا ہو اور پیغمبر نے صفائی دی ہو، عائشہ کے الزام لگا ہو نبی نے دفاع کیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے وہ نبی نے دفاع کیوں نہیں کیا۔ اس کی وجہ اگر پیغمبر کہتے عائشہ سے نکاح مرضی سے کیا ہوگا تو دفاع نہیں کرتے۔ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، عائشہ انتخاب خدا ہے۔ حضور نے دفاع نہیں لیا، خدا نے خود کیا ہے۔ اس لیے اگر خدا دفاع نہ کرتے تو لوگ کہتے عائشہ انتخاب مصطفیٰ کا ہے، جبریل سے انتخاب مصطفیٰ کا ہے، چھوٹی بچی تھی، الیاس باللہ الیاس اللہ، میں وہ جملے زبان پہ نہیں لا سکتا تو کافر بھونک دیتا۔ اللہ نے نبی سے دفاع نہیں کرایا، خود دفاع کرایا، کیونکہ عائشہ انتخاب مصطفیٰ نہیں ہے، جتنا نبی نے نہیں کیا، انتخاب خدا ہے۔ اعتراض خدا دفاع خدا نے کیا، اگر خدا نہ کرتا تو تم نے اعتراض کرتے۔ جس طرح پیغمبر کی بیوی انتخاب مصطفیٰ ہے، اعتراض آئے خدا جواب دیتا ہے، خود مصطفیٰ انتخاب خدا ہے، اعتراض آئے جواب خدا دیتا ہے۔